نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیفہ نور قرآن حکیم کے چھٹے پارہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس پارہ کے اندر احکام الہیہ کی تفصیل جاننے کے لیے ایک تمہید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ النساء انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ٹھوس اصولوں پر مبنی ایک اجالہ نور ہے۔ اس کے اندر امت مسلمہ کی تربیت کی گئی ہے اور انہیں انسانی اقدار کا علم دیا گیا ہے اور ان کی تربیت کی ٹھوس بنیادیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ چھٹا پارہ اس قانون سے شروع ہوتا ہے: لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول۔ کسی بھی شخص کو برملا برا کہنا اور اس کو گالی گلوچ کرنا اور اس کے عیبوں کو اچھالنا ممنوع ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا اگر نزولی پس منظر سامنے رکھیں تو غزوہ احد کے بعد مدنی معاشرے کے اندر منافقین نے جو کچھ کیا تھا، ان کی حرکتوں سے مسلمانوں کے دل ٹوٹے تھے، زخمی ہوئے تھے۔ لا محالہ جس وقت دل زخمی ہوں اور ذہن مجروح ہوں تو زبانیں سخت ہو جاتی ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی انسانی معاشرہ تخلیق فرما رہے تھے۔ یہ متحمل نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہیں تو منافق ہے، تو کافر ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ یہ باتیں ایک انسانی معاشرے میں اچھی نہیں لگتی، چہ جائے کہ رسولی معاشرہ کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو قرآن حکیم نے سختی سے منع کر دیا کہ برملا کسی آدمی کے عیبوں کو اچھالنا یا اسے برا بھلا کہنا یا سب و شتم کرنا، یہ نہ تو اسلامی اخلاق ہے اور نہ انسانی اخلاق ہے۔ ہاں، الا من ظلم کہہ کر کے مظلوم کو رعایتی نمبر دے دیے گئے، اس لیے کہ ظالم کسی معاشرے کی جڑ اکھیڑ دیتا ہے اور ظلم سے نہ ریاست قائم رہ سکتی ہے اور نہ معاشرہ قائم۔
رہ سکتا ہے، اس لیے مظلوم کو مستثنی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد نیکی کرنا اور خیر کا بجا لانا۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر اس کو آپ ظاہر کر کے کرو یا چھپا کے کرو، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آشکار اور ظاہر کر کے نیکی کرو تو دیکھو اس میں ریاکاری نہ ہو، اور اگر اس کو چھپا کر کرو تو اس میں بھی نیکی ہی کی روح کار فرما ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید نے یہ کہہ کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اور تفریق ڈالتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، تفرقہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ ناظرین، اصل میں اہل کتاب جس تفرقہ کا شکار تھے وہ یہ تھا کہ پہلے تو اللہ کی توحید ہی میں وہ اختلاف کر بیٹھے اور شرکیہ عقائد ان کی تہذیبی زندگی میں نمایاں ہو گئے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں تثلیث کا عقیدہ رکھنا، ایک کے بجائے 3 خداؤں کو ماننا۔ یہ پارہ عموماً اور سورہ نساء خصوصاً عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے نشاندہی کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ صحیح تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ پوری تفصیل اس سورت کے آخر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا، رسول کریم علیہ السلام کو نہ ماننا، یہ ہے بعض انبیاء علیہ السلام کو ماننا، بعض کو نہ ماننا۔ اس تفرقہ سے قرآن حکیم فرقان مجید نے منع کیا۔ اس کے بعد اسی بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات پھر مکرر قاری قرآن کے سامنے لائے گئے، مثلاً طور پر جانا اور طور کا واقعہ اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر جس طرح یہود نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی اس کا حوالہ دیا گیا۔ پھر تی کے ریگستان کی کچھ یادیں سامنے لائی گئیں۔ پھر ہفتے والے دن جو زیادتیاں ان سے ہوئیں ان کا حوالہ قرآن حکیم نے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف طور پر قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ انہیں نہ ان لوگوں نے قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا۔ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھانے کا واضح اشارہ اس صورت میں دے دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ باتیں اہل کتاب کو مخاطب کر کے مزید سمجھائی گئیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اگر آپ اہل کتاب کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ غلو ان کی زندگی میں بارش کی طرح برسنے لگ گیا تھا۔ ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر کرنا یا کسی چیز کو کم کر کے بیان کرنا، افراط تفریط اور افکار میں ڈنڈی مارنا، اس سے دراصل بعض ایسے مکروہ بیماریوں کے وائرس پیدا ہوتے ہیں جس سے ادیان فنا ہو جاتے ہیں اور تہذیبیں اور تمدن برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی مسئلہ تھا جس کے بارے میں اہل کتاب کو سمجھایا گیا کہ وہ تعلیمات میں غلو نہ کریں اور بڑھا چڑھا کر کے باتوں کو بیان کر کے زیادتی نہ کریں۔ اشارتاً مسلمانوں کے لیے بھی اس میں تعلیم تھی کہ جو امانتیں
اور روحانی امانتیں اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی ہیں، ان امانتوں کی حفاظت کریں جو کہ وہ انسانی حلقوں میں پہنچائیں۔ دین جتنا خالص ہوگا اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، اتنا وہ مؤثر ہوگا اور لوگوں کی روح میں وہ اتر جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں وہ سما جائے گا۔ اسی حصے میں کہا گیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ برہان یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کہا گیا۔ برہان کا معنی خوبصورت ترین بھی ہوتا ہے اور دلیل بھی ہوتا ہے اور محکم استدلال بھی ہوتا ہے۔ یہ تینوں معانی اس آیت میں سموئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور یہ بات پڑھنے سننے کے بعد طبیعت کھل جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا بھی جائے اور ان کی سیرت کو فالو بھی کیا جائے۔ اور یہ سبق سورہ نساء کے اندر نصف النہار پر روشنیوں کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ سورہ نساء کے آخر میں پھر وراثت کے چند مسائل تھے جو رہ گئے تھے، ان وراثت کے مسائل کی طرف بڑی دقت کے ساتھ اشارہ کیا گیا۔ مثلاً بہن بھائی کی جو وراثت میں شرکت ہوتی ہے وہ ایک مشکل سا مسئلہ تھا، اور کلالہ کی جائیداد کا، تو وہ دونوں مسائل سورہ نساء کے آخر میں بیان کر دیے گئے، اور واللہ بکل شیء علیم کے ساتھ یہ صورت اختتام پذیر ہوئی 6 پارے کے اندر۔ اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہو رہی ہے، اس کی 120 آیات ہیں، اور یہ صورت 6 پارے سے نکل کر کے آگے 7ویں پارے کے 6 رکوعوں تک پہنچ جاتی ہے۔